الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی 2 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کے درمیان آپ حج کا اعلان کرا دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے. یأتوک رجالا وعلی کل ضامر. رب نے فرمایا کہ جب آپ حج کی صدا لگائیں گے، اعلان لگائیں گے، تو لوگ دبلے پتلے جانوروں پر سوار ہو کر وہ مکے میں آئیں گے. وہ جو گھر آپ نے بنایا ہے اس کا طواف کرنے کے لیے دبلے پتلے پیدل بھی آئیں گے اور جانوروں پر سوار ہو کے آئیں گے. ایسے جانور ضامر یاتین من کل فج عمیق، جسے لوگ چلا چلا کر دبلا کر دیں گے، کمزور کر دیں گے، لیکن وہ مکے میں ضرور پہنچیں گے. کیوں آپ حج کا اعلان کریں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ لوگ اس مکے میں پہنچ کر حج کر کے دنیا و آخرت کا فائدہ حاصل کریں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور پھر لوگ چند معلوم دنوں میں، یہی دوستو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے ایام معلومات، کہ لوگ چند معلوم دنوں میں رب کے نام پر ان جانوروں کو ذبح کریں جو جانور ہم نے انہیں رزق کے طور پر عطا کیا ہے. اس آیت میں ایک تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم سے کہا کہ حج کا اعلان کرو، اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ لوگ مکے میں پہنچ کر 10 ذوالحج کو قربانی کے دن وہ اللہ رب العالمین کے نام پر چند معلوم دنوں میں وہ جانوروں کو ذبح کریں. ایام معلومات، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہ عشرہ ہے جو چل رہا ہے دوستو ہمارے درمیان. کل دوستو جو چاند نظر آیا وہیں سے ذوالحج کا مہینہ شروع ہو گیا، یہیں سے ذوالحج کا عشرہ شروع ہو گیا، اور جس میں ہم داخل ہیں، اور آج پہلا دن ہے. اس عشرے کی دوستو آج فضیلت و اہمیت میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، اور یہ بتانے والا ہوں کہ اس عشرے میں آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے. سب سے پہلی چیز، یہ عشرہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ عظمت والا ہے، اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رب نے کہہ دیا والفجر، قسم ہے مجھے فجر کے دن، فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے مجھے ان 10 دنوں کی. یہ عشرہ ذوالحج جس کا دوستو کل چاند نظر آیا، قسم ہے مجھے ان 10 دنوں کی. اب آپ اندازہ لگائیے، جس وقت کی اللہ قسم کھائے،
جن 10 دنوں کی رب العالمین قسم کھائے اس کی عظمت کا کیا کہنا. آپ اندازہ لگائیے وہ دن رب کے یہاں کتنے محبوب ہوں گے اور ان دنوں میں عبادت رب کے یہاں کتنی محبوب ہوگی. آپ جانتے ایک موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ عشرہ ذی الحجہ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ عظمت والے اور بہت ہی زیادہ محبوب ہیں. صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ایک آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے, جہاد میں دشمنوں کے سامنے لڑتا اور 10 دن اپنے خیمے میں گزارتا ہے اور وہ ہر دن وہ جہاد میں اس کا گزر رہا ہے, اے اللہ کے رسول 10 دن جہاد میں گزار کے آئے, کیا وہ ان 10 دنوں میں عظمت اور فضیلت کے تعلق سے ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا نہیں, جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے 10 دن بھی ان 10 دنوں کی طرح نہیں ہو سکتے. عظمت میں, فضیلت میں اور ہماری جو عبادات ہیں ان کے اجر و ثواب میں وہ 10 دن بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو سال میں 360 دن جو ہوتے ہیں ان تمام دنوں سے یہ 10 دن اللہ کے رسول نے فرمایا عظمت اور فضیلت والے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دن اتنے فضیلت والے کیوں ہیں؟ اللہ نے ان 10 دنوں کو تمام دنوں پر فضیلت و عظمت کیوں عطا کی ہے؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے. دوستو اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ رب کی مرضی ہے, رب کی حکمت ہے اور رب کی منشا ہے. وہ جس جگہ کو چاہے رب العالمین فضیلت عطا کرے, جس دن کو چاہے رب العالمین فضیلت عطا کرے. جیسے اللہ رب العالمین نے سال میں رمضان کے مہینے کو چن لیا, دنوں میں جمعے کے دن کو چن لیا, راتوں میں لیلۃ القدر کو چن لیا, نبیوں میں محمد رسول اللہ کو چن لیا. یہ رب کی مرضی ہے. رب جسے چاہے فضیلت و عظمت عطا کرے تو یہ رب کی مرضی ہے کہ رب نے عشرہ ذی الحجہ, یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو رب العالمین نے عظمت عطا کی ہے اور فضیلت عطا کی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسری چیز, دوسرا سبب دوستو یہ ہے کہ علماء کا, محدثین کا اور مفسرین کا کہنا ہے کہ تمام عبادتوں کو دیکھیے ان 10 دنوں میں جمع ہو گئی ہے. آج سے لے کر 10 تاریخ تک دیکھیے ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو گئی ہے. اسی میں حج بھی ہے, اسی میں عمرہ بھی ہے, اسی میں قربانی بھی ہے, اسی میں روزے بھی ہیں, اسی میں نمازیں بھی ہیں. ساری عبادتیں جس طرح ان 10 دنوں میں جمع ہوئی ہے, محدثین کا کہنا ہے کہ 12 مہینوں کو ٹٹول کر دیکھیے وہ عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی جس طرح ان 10 دنوں میں آ کر جمع ہو گئی ہیں. ہاں, فریض حج کی ادائیگی ان 10 دنوں میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ہمارا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے سے حاجی احرام باندھ کر اور ذوالقعدہ کے مہینے میں اور کوئی ذوالحجہ کے مہینے میں احرام باندھ کر آپ ریلوے کے پلیٹ فارم پہ دیکھیے, آپ ایئرپورٹ کے اڈوں پر دیکھیے, ایک حاجی سفید کپڑوں میں, دوستو آپ دیکھیے کھلا اس کا سر ہے, سفید کپڑوں میں, ایک ہی دھوتی اور اسی کو اس نے اپنا ازار و تہبت بنا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. وہ دوستو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے, رب کی وحدانیت کو بلند کرتے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر. پلین میں چڑھتے ہوئے, ٹرین میں چڑھتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے, سفید کپڑا پہنتے ہوئے حاجی کہتا ہوا آ رہا ہے اے اللہ حاضر ہوں, میں میدان عرفات میں پہنچ رہا ہوں, میں میدان منی میں پہنچ رہا ہوں, اے اللہ تیرے گھر کا طواف کرنے میں پہنچ رہا ہوں, آ رہا ہوں. اور مکے میں اترتے ہوئے جدہ کے ایئرپورٹ پہ جب اترتا ہے تب بھی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں میرے رب میں حاضر ہوں, آ گیا ہوں اس دھرتی پر, تیرا طواف کروں گا. میں میدان عرفہ میں وہ عاجزی اختیار کروں گا, وہ انکساری اختیار کروں گا کہ تجھے میں راضی کروں گا. ان 10 دنوں میں تجھے راضی کر کے پھر اپنے وطن کو لوٹوں گا. حاجی آپ دیکھیے یہ احرام باندھ کر اگر کوئی رجب کے مہینے میں مکے میں چلا جائے, محرم کے مہینے میں چلا جائے, وہ محرم کے مہینے میں عرفہ کا وقوف کر لے, وہ رجب کے مہینے میں مزدلفہ میں رات گزارے, دوستو وہ شعبان کے مہینے میں جا کر منا کے اندر قربانی کرے, اللہ کی قسم نہ اس کی قربانی قبول ہوگی, نہ میدان عرفہ کا وقوف قبول ہوگا, نہ مزدلفہ کی اس کی رات کی نیند قبول ہوگی. یاد رکھیے یہ حج کی جو ادائیگی ہے وہ اسی مہینے میں اور انہی 10 دنوں میں دوستو آپ کی قبول ہوگی. اور اللہ پر حاجی جب کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی کی یہ جملے پہاڑ سنتے ہیں, جنگل سنتے ہیں, درخت سنتے ہیں, ریت کے ذرات سنتے ہیں, امام کائنات نے فرمایا حاجی
हाजी के साथ पहाड़ भी बोल पड़ते हैं, दरख्त भी बोल पड़ते हैं, हाजी के साथ समंदर का पानी भी बोल पड़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। लोगों, इमाम कायनात ने फरमाया न पहाड़, न दरख्त, न दरिया, बल्कि हाजी के लफ्जों के साथ, हाजी की तौहीद की सदा के साथ पूरी कायनात और जमीन के चारों तरफ गूंज उठता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और ये इबादत यहाँ मुसल्लियों में आप लोगों से कहता हूँ, फरीज़े हज की जो अदायगी है, इसमें आपका माल भी दोस्तों खर्च होता है, जिस्म भी थकता है, जो कसीरुल मकासिद इबादत है, बहुत सारे फायदे वाली इबादत है। हज की अदायगी रजब के महीने में नहीं होगी, मुहर्रम के महीने में नहीं होगी, आपकी दोस्तों ये हज की अदायगी 8 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जा तक पूरी होती है। इन्हीं 3 दिनों में हज के अरकान पूरे होते हैं और इसी अशरे में है दोस्तों हज की अदायगी, इसीलिए अल्लाह ने इस अशरे को फजीलत वाला करार दिया है। दूसरे नंबर पे चीज़ आती है यौम अरफा। अल्लाह अकबर, यौम अरफा। लोगों में अगर मैं कहूँ, आप मुझसे कहें कि अल्लाह ने इन 10 दिनों को क्यों फजीलत अता की है, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कह दूँ ना कि अरफा इन्हीं 10 दिनों में आता है। अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा की जो तारीख है वो अरफा का दिन है, और ये वो दिन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया हाजी नहीं, हाजी तो रोज़ा नहीं रखते, हाजियों के अलावा अपने वतनों में जो मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह 1 साल आगे के और 1 साल पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा आपने फरमाया ये अरफा का दिन इन्हीं 10 दिनों में आता है, इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 10 दिन रब्बुल आलमीन की यहाँ बहुत ही ज़्यादा अज़मत वाले हैं। इन अरफा की दोस्तों अगर आप फजीलत देखिए, क्या ही दोस्तों अरफा की फजीलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल हज अरफा, आपने फरमाया पूरा हज अरफा है, पूरा हज जो है ना अरफा का वकूफ़ है। आप देखिए मिना में अगर आप न पहुँचें, मिना में अगर आप न पहुँचे तो आपको दम देना पड़ेगा, डन उसका क्या है, जानवर कुर्बान करना पड़ेगा, उसका तदारुक हो जाएगा, हज आपका हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया 9 तारीख गुजर गई, अगर हाजी अरफा में नहीं पहुंचा, 1 मिनट के लिए भी उसने वकूफ नहीं किया, आपने फरमाया हज पूरा बर्बाद हो गया, पूरा हज उसका बर्बाद हो गया। मिना में आप नहीं पहुंचे, चल जाएगा, आपको दम देना पड़ेगा, यह आपका जुर्माना है। लेकिन आप अरफा में नहीं पहुंचे, अब आप कहें कि मैं जुर्माना देना चाहता हूं, नहीं दोस्तों, आपका पूरा हज बर्बाद हो गया, अब आपको दूसरे साल हज करना पड़ेगा। ये वकूफ अरफा की दोस्तों अहमियत है, ये वकूफ अरफा की अहमियत है। हाजी उस दिन परागंदा हाल और पूरे मैले कुचेले कपड़े लेकर दोस्तों आप देखिए वकूफ अरफा के लिए पहुंचता है, वकूफ अरफा के लिए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अरफा ही वो दिन है, ये अरफा ही वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने तुम्हारी शरीयत को मुकम्मल किया, तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया। आप उठाकर देखिए सूरह माइदा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये कब आयत नाज़िल हुई? एक यहूदी हज़रत उमर के पास आता है, कहता उमर तुम्हारे कुरान में एक आयत है, अगर वो आयत हम यहूदियों पे नाजिल हुई होती तो हम उस दिन को ईद का दिन करार देते, हम उस दिन खुशियां मनाते। हज़रत उमर ने कहा कौन सी आयत? का सूरह माइदा की आयत, अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ऐ नबी आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को दीन की हैसियत से मैंने पसंद कर लिया। हाँ, अगर ये आयत हम यहूदियों के पास होती, तौरात में होती, एक यहूदी भी जानता है, एक यहूदी भी दोस्तों जानता है कि दीन के मुकम्मल होने की अहमियत कितनी है। दीन जब मुकम्मल हो गया तो कोई बिदअती उठकर ये नहीं कह सकता कि ये बात मैं दीन के अंदर नहीं डाल रहा हूँ। दोस्तों दीन अगर मुकम्मल की अहमियत ये अहले किताब जानते हैं लेकिन मुसलमान नहीं जानता। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफा में थे, हज़रत उमर ने पलट के उस यहूदी को जवाब दिया कि वो अरफा का दिन था जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई है, और वो अरफा का दिन था, ऊपर से वो जुमे का दिन था, और जुमे का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। हज़रत उमर ने उस यहूदी से कहा कि जुमे का दिन हमारी ईद का दिन है, और अल्लाह के रसूल अरफा में थे। और लोगों अरफा का दिन कितना अज़मत वाला है कि इसी दिन रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा की आयत जिब्रील को देकर भेजी कि जाओ आज मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को मुकम्मल कर दिया है, आज मैंने शरीयत को मुकम्मल कर दिया है। और लोगों अरफा का दिन ही वो दिन है जब एक हाजी दोस्तों अरफा के मैदान में पहुंचता है। अरफा के मैदान में जमा बैन सलातैन होती है, नमाज ज़ोहर असर को
دوستوں ملا کر ادا کرتا ہے، اور اس وقت حاجی جو گریہ اوزاری کرتا ہے، وہ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر جو دعائیں کرتا ہے 5-6 گھنٹہ، وہ ایسی گریہ اوزاری ہوتی ہے، وہ رحمت الہی ایسے جوش میں آتی ہے، اور رب کی نوازش ایسے نازل ہوتی ہے، اور رب کی رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے عرفہ کے دن، پہلے آسمان پہ، اور کہتا ہے فرشتوں آؤ آؤ آؤ، اس حاجیوں کو تو دیکھو 30-40 لاکھ حاجی ہیں، پراگندہ حال پراگندہ بال، اور رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف ہاتھ بلند کر کے عرفہ میں سنت ہے کھڑے ہو کے دعا کرنا قبلے کی طرف رخ کر کے۔ حاجی جب زاروں قطار رو رہے ہیں، رب فرشتوں سے کہتا ہے یہ دیکھو یہ کیوں آئے ہیں دور دراز سے، یہ پراگندہ حال پراگندہ بال، یہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے آئے ہیں، یہ قیامت کے دن کی نجات کے لیے آئے ہیں، یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رب میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے انہیں معاف کیا۔ اور امام کائنات نے فرمایا عرفہ کے دن رب العالمین اعلان کرتا ہے او حاجیوں چلے جاؤ اپنے وطنوں کو اب واپس، میں نے تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب تم ایسے ہو جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، گناہوں سے پاک معصوم ہو بالکل، اب جا کے آگے کی زندگی گزارو، آگے کی زندگی میں خیال رکھنا کہ تم سے گناہ نہ ہو جائے۔ اور امام کائنات نے فرمایا عرفہ کے دن سے پہلے وہ لوگ جن کی جو جہنمیوں کی لسٹ میں تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ جانتے ہیں رمضان میں اللہ رب العالمین ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اسی طرح دوستو عرفہ پہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کچھ لوگ جو جہنمیوں کے لسٹ میں تھے وہ حاجیوں کی گریہ اوزاری، وہ حاجیوں کی عبادت اور غیر حاجیوں کے روزے نے رب کو اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا کہ رب کی رحمت نے جوش مارا اور فرشتوں سے کہا اٹھاؤ ان لوگوں کو جہنمیوں کے لسٹ سے نکالو اور جنتیوں کے لسٹ میں داخل کرو۔ ہاں اس دن محمد رسول اللہ نے فرمایا رب سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ عطا کرتا ہے، اور وہ دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن ہے۔ اور عرفہ کا دن کن دنوں میں آتا ہے؟ ان 10 دنوں میں آتا ہے۔ لوگوں جو دن جو گھڑیاں آپ ابھی جن گھڑیوں سے آپ گزرے آپ نہیں جانتے کہ یہ گھڑیاں کتنی دوستو عظمت والی ہیں، رب کی کتنی محبوب ہے یہ گھڑیاں۔ اور اسی دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد اللہ صاحب جانتے ہیں 9واں پارہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد آدم کی پیٹھ سے اللہ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو نکالا، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بچے اور بچیاں مرد اور جتنے ساری ذریت کو نکال کر اللہ نے ان کی روحوں سے کہا الستو بربکم، کیا کہا رب نے؟ الستو بربکم، او میرے بندو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بتاؤ مجھے جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراؤ گے؟ بتاؤ میرے بندو تم نمازیں کس کے لیے پڑھو گے؟ بتاؤ تم سجدے کس کے آگے کرو گے؟ بتاؤ تو صحیح تمہاری پیشانی میرے علاوہ کسی کے سامنے تو نہیں جھکے گی؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اے اللہ کیوں نہیں، ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے سامنے سر پر سجود ہوں گے، اے رب تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکائیں گے۔ رب نے توحید کا وعدہ لیا تھا، رب نے توحید کا وعدہ لیا تھا، اور امام کائنات نے فرمایا وہ دن بھی عرفہ کا دن تھا، وہ دن بھی عرفہ کا دن تھا، یوم عرفہ۔ اللہ اکبر، اس عشرے کی فضیلت کے لیے ایک دن ہی کافی ہے، عرفہ کا دن۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جب عہد الست کیا رب العالمین نے قیامت کو، جب آدم کو پیدا کیا اسی وقت وہ عرفہ کا دن تھا، اور آپ نے فرمایا عرفہ کی دن بھی کیا، عرفہ کی دعا بھی کیا دعا ٹھہری دوستو۔ آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ نے فرمایا میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء نے عرفہ کے دن جو دعا مانگی ہے وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ۔ حاجیوں کو معلوم ہے عرفہ کے دن جن لوگوں کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں ٹور والے سکھاتے ہیں کہ آپ کو عرفہ کے میدان میں کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، عہد الست جو رب العالمین نے دیا تھا آدم کو پیدا کرنے کے بعد تمام ذریتوں سے تمام نسلوں سے، وہ توحید کا وعدہ تھا، اس لیے عرفہ کی دعا بھی دوستو توحید والی دعا ہے، جس میں بندہ میدان عرفات میں کہتا ہے یہ پیشانی اتنی مقدس ہے کہ تیرے در کے علاوہ کبھی نہیں جھکی اور تیرے در پہ جھکے گی، مر جاؤں گا یہ پیشانی کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گی، جفا کی تیغ سے گردن وفاشاروں کی اور کٹی ہیں برسر میدان مگر جھکی نہیں۔ دوستو یہ حاجیوں کا وعدہ ہوتا ہے میدان عرفہ میں، اور رب نے فرمایا یہ وعدہ میں اس لیے لے رہا ہوں
قیام تم دنیا میں جانے کے بعد کہیں یہ نہ کہو کہ ہم غافل ہو گئے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ رب نے فرمایا اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے میں دنیا میں انبیاء کو بھیجتا رہوں گا، نبیوں کو بھیجتا رہوں گا، اور یہ نبی تم سے یہ وعدہ تم کو یاد دلاتے رہیں گے۔ اسی طرح دوستو آپ جانتے ہیں منا سے حاجی کب نکلتا ہے؟ حاجی منا سے نکلتا ہے 9 تاریخ کو ظہر تک اسے عرفہ میں پہنچنا رہتا ہے۔ عرفہ میں 9 تاریخ کو اسے پہنچنا ہے، اور 9 تاریخ کو کب دوستو تمام محدثین کا کہنا ہے کہ حاجی کو ظہر کی نماز سے پہلے عرفہ میں پہنچنا ہے، اور عرفہ میں جانتے ظہر اور عصر کی نماز حاجی ملا کر پڑھتے ہیں، ظہر عصر 12:30 بجے تک ان کی یہ نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حاجی کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد حاجیوں کا ایک ہی کام ہے، دعا کرنا، ایک ہی کام ہے۔ ہاں، اور منظر آپ اسی 9 تاریخ کو منظر دیکھیے گا، حرم مکی کا وہ چینل چلتا ہے، عرفہ میں حاجی اللہ اکبر 25 سے 30 لاکھ حاجی جب ایسے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے جب زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں، حسین کتنا اچھا منظر ہوتا ہے اور کتنا خوشنما منظر ہوتا ہے جب حاجی رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے علماء کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ گریہ اوزاری سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے عرفہ کے دن کی، اور سب سے لمبی دعا کی توفیق جو بندے کی ہوتی ہے عرفہ کے میدان میں ہوتی ہے۔ کوئی 3 گھنٹے کی دعا کر رہا ہے، کوئی 6 گھنٹے کی دعا کر رہا ہے، کوئی 4 گھنٹے کی دعا کر رہا ہے، اور جب عرفہ میں یہ دعا ہوتی ہے، اس دعا نے رب کی رحمت کو ایسے جھنجھوڑا ہے، عرب کے رب العالمین کے عرش کو اس قدر ہلایا ہے کہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ حاجی اس رحمت کی بارشوں میں دھو کر ان کے گناہوں کو دھو کر ایسے لوٹتے ہیں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن میں اپنے بندوں کو سب سے زیادہ آزاد کرتا ہوں حاجیوں کی گریہ اوزاری کی وجہ سے، حاجیوں کی لمبی لمبی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہوں۔ یہ صرف میں نے 200 عرفہ کا ذکر کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں عرفہ کے ساتھ ساتھ یوم النحر بھی دوستو اسی عشرے میں، اللہ اکبر۔ اور آپ دوستو سورہ توبہ کا پہلا رکوع اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم النحر حج کا سب سے بڑا دن ہے، اور محمد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سال میں 360 دن ہیں، 360 دنوں میں سب سے بہتر اور 10 دن یہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ ان 10 دنوں میں بھی سب سے بڑا اگر کوئی دن ہے تو یوم النحر قربانی کا دن ہے، جس دن ہم اپنی جانوروں کو ذبح کریں گے، عید کی نماز پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ سب سے بڑا دن ہے، یہ سب سے بڑا دن اللہ نے سورہ توبہ میں اس کو کیوں کہا جانتے ہیں؟ وجہ میں بتاتا ہوں۔ اس دن حاجی سب سے زیادہ حج کے ارکان ادا کرتا ہے۔ یوم النحر 10 تاریخ کو حاجی سب سے زیادہ حج کے ارکان ادا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے حاجی؟ 9 تاریخ کو مزدلفہ میں 10 ذوالحج کی جو رات ہے مزدلفہ میں سوتا ہے۔ مزدلفہ میں جب فجر کی اذان آتی ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام جو مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے اس کی طرف وہ منہ کر کے دعا کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو حاجی منا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ سورج کے نکلنے کے بعد مزدلفہ سے کہاں گیا؟ منا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا حج کا سب سے بڑا دن۔ کتنے ارکان حج کے ادا کر رہا ہے وہ؟ جمرات کو آپ کو 10 ذوالحج کو صرف ایک ہی جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، صرف ایک جمرات کو، وہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے، اس کو ٹوکن ملا ہوتا ہے، اپنی قربانی کرتا ہے 2، اور اس کے بعد اپنا سر منڈواتا ہے، سر منڈوانے کے بعد 3 اس کے بعد وہ طواف افاضہ کے لیے مکے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، طواف افاضہ کرتا ہے۔ طواف افاضہ کرنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پھر اس کو مینا کے اندر پہنچنا ہے۔ یہ 4 دن 204 کام کرتا ہے وہ قربانی کے دن، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سب سے بڑا دن ہے، یہ سب سے حج کا سب سے بڑا دن ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے فرمایا 360 جو دن ہوتے ہیں سب سے بڑا دن قربانی والا دن ہوتا ہے، سب سے بڑا دن قربانی والا۔ اس لیے دوستو اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو احادیث، قرآن کی دوستو آیتوں سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر ان 10 دنوں کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو اس کی فضیلت کے لیے عرفہ اور قربانی والا دن ہی دوستو اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد دوستو اسی دوستو عشرے میں قربانی بھی آتی ہے، اسی عشرے میں قربانی بھی آتی ہے، اور قربانی اتنی دوستو فضیلت والی ہے کہ اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کو ذکر کیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجیے میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میری نماز سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہاں یہ قربانی بھی دوستو اسی عشرے میں آتی ہے، اور آپ دیکھیے
30-40 लाख हाजी कुर्बानी कर रहे होते हैं, उनको जो टोकन मिला होता है कुर्बानी उनकी हो रही होती है। और पूरी दुनिया में जो गैर हाजियाँ अपना जानवर कुर्बान कर रहे होते हैं, 10 तारीख को ईद की नमाज दोस्तों ख़त्म हो जाती है, 8:45 8:30 बजे के करीब ईद की नमाज ख़त्म हो गई। 8:30 और 8:45 के बीच में अब हाजी हो या गैर हाजी हो, उनके हाथ में छुरी होती है, सामने बकरी या भेड़ का दोस्तों गला होता है, और गले पर छुरी रखने से पहले दोस्तों 40 लाख वो हाजी और पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की जुबान पे होती है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह एक साथ सदा बुलंद होती है। और वो कुर्बानी करने वाला कह रहा होता है इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी, वो उस वक्त दोस्तों छुरी चलाते हुए कह रहा होता है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जब वो बकरा ज़बह करता है उस वक्त तौहीद की सदा पूरी दुनिया के कोने कोने से बुलंद हो रही होती है। हाँ, 8:30 और 10 बजे के बीच में कितने जानवर कुर्बान होते हैं और कितनी ज़बानों पर दोस्तों इन्नी वजह तो कुर्बानी की दुआ आती है, कितनी ज़बानों पे अल्लाह अकबर होता है और कितनी ज़बानों पर बिस्मिल्लाह होता है। लोगों इस अशरे की अजमत का क्या कहना, इस अशरे की दोस्तों फजीलत का क्या कहना। और उस वक्त हाजी या फिर दोस्तों गैर हाजी जानवर कुर्बान करने के बाद यही गोश्त गरीबों में, बेवाओं में, यतीमों में तकसीम होता है। खिदमत खल्क का भी बहुत बड़ा मज़र है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी हो रही है, भूखों को गोश्त से दोस्तों खाना भी खिलाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों इसकी फजीलत यह है कि 9-10 ज़ुल्हिज को कुर्बानी करके हाजी एक तो तौहीद की सदा बुलंद करता है और दूसरी चीज़ हाजी खिदमत खल्क का मज़हर भी पेश कर रहा होता है। इसी तरह दोस्तों इसी अशरे में आप इसकी फजीलत का दोस्तों एक मज़हर ये भी है कि इस अशरे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना है। आप कुरान देखिए, अहादीस देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना है। और ज़्यादा तौर पर दोस्तों तकबीरात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाई है। सहाबा 1 ज़ुल्हिज से लेकर 10 ज़ुल्हिज 13 ज़ुल्हिज तक तकबीरात पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात 1 ज़ुल्हिज से लेकर 10 ज़ुल्हिज या 13 ज़ुल्हिज तक आपको पढ़नी है। कल शाम ही से दोस्तों शुरू हो जाना चाहिए। और 9 तारीख से लेकर 9 ज़ुल्हिज से लेकर 13 ज़ुल्हिज तक हर फर्ज नमाज के बाद सहाबा पढ़ते थे। हर फर्ज नमाज के बाद जैसे इमाम सलाम पढ़ता है ना, मुक्तदी कहते हैं अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरह दोस्तों इन तकबीरात को आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर है, अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं, अबू हुरैरा, बड़े बड़े सहाबा से दोस्तों ये चीज़ साबित है। हज़रत उमर भी उसमें शामिल है कि हर नमाज के सलाम पढ़ने के बाद अशरे ज़ुल्हिज में ये तकबीरात ज़ोर से पढ़ते थे। और न सिर्फ खुद पढ़ते थे बल्कि सहाबा बाज़ारों में निकल जाते थे। सहाबा बाज़ारों में निकल कर ताजिर खड़े कान करके इनको सुनते थे कि ये तकबीरात पढ़े। वो ताजिर भी पढ़ने लगता था, वो ग्राहक भी पढ़ने लगता था। बाज़ारों में जितने लोग घूमने के लिए आए सबकी ज़बानों पर अल्लाह अकबर होता है। और आप जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाले अगर कोई दिन है तो अशरे ज़ुल्हिज है। ये ज़ुल्हिज के 10 दिन है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें एक ज़िक्र सुनाया, अल्लाह के रसूल ने हमें एक ज़िक्र सिखाया इस अशरे में। आपने फरमाया इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा आपने फरमाया पढ़ो, क्या पढ़ो? अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिएगा इस अशरे में आपको पढ़ना है ये ज़िक्र। अल्लाह के रसूल ने खास ज़िक्र सिखाया। आपने फरमाया अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 अल्फाज अल्लाह के रसूल ने सिखाए। दोस्तों अल्लाह के ज़िक्र की बात आई है तो मैं आपको एक फजीलत बताता हूँ, इस ज़िक्र की नहीं, आम ज़िक्र की फजीलत बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान पे पूरा उतरता हूँ। आप जानते हैं एक आदमी अपने आप को बीमार महसूस करता है तो बीमार हो ही जाता है। हाँ, डॉक्टर कहता है कि जितनी आप इसको महसूस करेंगे और अपने आप को बीमार कर देंगे। बड़ी बीमारी होती है, जितना आदमी को पता चलता था जल्दी मर जाता है, पता नहीं चलता कुछ साल और दोस्तों निकाल लेता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, देखिए बुखारी की पहली रिवायत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह बंदों की नीयतों के मुताबिक उनके साथ बर्ताव करता है। हाँ, इसीलिए दोस्तों अल्लाह से अच्छा हमेशा गुमान अच्छा रखो। कहता है रब्बुल आलमीन मैं अपने बंदे के गुमान पे पूरा उतरता हूँ, जैसा मेरे बारे में गुमान रखे। मेरा बंदा मुझे दिल में याद करे तो मैं भी उसको दिल में याद करता हूँ। वो किसी मजलिस में याद करे तो उससे बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में उसे याद करता हूँ। मेरा बंदा एक बारिश मेरे करीब आता है, मैं एक हाथ उसके करीब जाता हूँ। मेरा बंदा एक हाथ करीब आता है, 2 हाथ में उसके करीब चला जाता हूँ। मेरा बंदा चल कर
آتا ہے میں دوڑ کر اس کو گلے لگاتا ہوں. یہ رب العالمین فرماتا ہے. اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے دوستو ذکر کرنے والوں کو. اور جہاں تک یہ ذکر جو ابھی میں نے عشرے ذوالحجہ کا ذکر کیا، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اس عشرے میں تمہیں پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو 4 کلمات ہیں نا، آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو سبحان اللہ ہے نا، یہ پورے ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ، پورے ترازو کو رب العالمین قیامت کے دن جو میزان اٹھائے گا نا ترازو، اگر بندے کی زبان سے صرف الحمدللہ نکلا ہوگا نا تو پورا اجر و ثواب سے ترازو الحمدللہ کی وجہ سے بھر جائے گا. اور آپ نے فرمایا اگر کوئی ساتھ میں کہہ دے گا لا الہ الا اللہ الحمدللہ، یہ 2 جملے کہہ دے، آپ نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان اجر و ثواب اس بندے کے لیے بھر دیا جاتا ہے. زمین و آسمان کے درمیان. دیکھیے ایک جگہ پر محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 تسبیحات یہ ہمیں اسی عشرے میں پڑھنی ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھائی. آپ نے فرمایا یہی 4 کلمات 4 تسبیحات رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کون سی؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ 4 کلمات رب العالمین کو محمد رسول اللہ نے فرمایا بہت زیادہ پسند ہے. اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ یہ 4 کلمات مجھے اتنے پسند ہیں کہ کائنات کی جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے یہ 4 کلمات مجھے محبوب ہیں. اگر کوئی مجھے دنیا کا خزانہ دے دے اور دوسری طرف الحمدللہ ہو، محمد رسول اللہ نے فرمایا خزانے کو میں ٹھوکر پالوں گا، سب سے پہلے اس کلمے کو لوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے بلایا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، جنت کی زمین بالکل صاف اور ہموار ہے، اور زمین پر اگر درخت لگانا ہے تو 4 کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ان 4 کلمات کے ذریعے تم جنت میں شجر کاری کر سکتے ہو، درخت لگا سکتے ہو. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کے پاس آنگن میں درخت لگا رہے تھے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ میں درخت لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب ایسا کرو جنت میں بھی اپنے لیے درخت لگاؤ، اس سے اچھا درخت لگاؤ. کہا ابو ہریرہ یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ جانتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جن کو رب العالمین نے چن لیا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنی تسبیح کے لیے، اپنی تعریف کے لیے 4 کلمات کو چنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو کہتا ہے سبحان اللہ 20 گنا مٹھا دیتا ہوں، جو کہتا ہے الحمدللہ 20 نیکیاں لکھ دیتا ہوں، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ پھر 20 گنا مٹاتا ہوں، اور پھر کہتا ہے اللہ اکبر میں 20 نیکیاں لکھ دیتا ہوں. اور محمد رسول اللہ نے آگے فرمایا، آپ نے فرمایا جو آدمی ایسے ہی کہہ دے الحمدللہ تو ہے ہی، لیکن الحمدللہ کے ساتھ رب العالمین بھی کہہ دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین بنا کسی مقصد کے رب العالمین بھی کہہ دیتا ہے، تو محمد رسول اللہ نے فرمایا پھر 20 نہیں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 30 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 30 نیکیاں اور 30. عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث سنیے. اب عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ زمین پر جو انسان چلتے پھرتے ہیں نا، محمد رسول اللہ نے فرمایا اس انسان کی زبان سے اگر نکل گیا نا ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، ابھی پڑھ لیجئے دوستو، ابھی آپ کو یہ اجر و ثواب ملے گا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اگر یہ 4 کلمات نکل گئے بندے کے سارے گناہ معاف، گرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اور اگر کوئی اوپر سے کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی دوستو انہی کلمات کے اندر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جا رہے تھے، ایک درخت خشک ہو چکا تھا، سوکھ چکا تھا، پتجھڑ کا موسم تھا. محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، آپ نے درخت کے پتوں پر لاٹھی ماری، درخت کے پتے گرنے لگے. محمد رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہنا، جو بندہ اپنی زبان سے کہتا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، ایسے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. ہاں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ زمین پر کہتا ہے، صرف ان 4 کلمات کی فضیلت بتا رہا ہوں جو ان عشرے میں اللہ کے رسول نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو 4 کلمات زمین پر پڑھتا ہے یہ 4 کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد یہ 4 کلمات گھومتے ہیں.
ہاں، اور ان کلمات سے آواز آتی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. ان کلمات سے آواز آتی ہے. کیسے آواز؟ آپ نے شہد کی مکھی دیکھی ہے؟ شہد کی مکھی جب کہیں پر چھاتا ڈالتی ہے تو بھن بھن کی آواز آتی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا ان کلمات سے بھن بھن کی آواز آتی ہے، اور یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا ذکر رب کے عرش کے پاس کرتے ہیں. اللہ اکبر. رب کے عرش کے پاس. غریب صحابہ، نادار صحابہ محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مالدار تو ہم سے اجر و ثواب میں آگے نکل گئے. کہا کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نماز پڑھتے ہیں، مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، مالدار لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول مالدار لوگ کے پاس اللہ نے مال عطا کیا، مال دے کر صدقہ بھی کرتے ہیں، ہم سے اجر و ثواب میں آگے نکل گئے. محمد رسول اللہ نے فرمایا تمہارے پاس مال نہیں ہے تو بہترین صدقہ موجود ہے تمہارے پاس. صحابہ نے کہا کون سا؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ صدقہ ہے، سبحان اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے. کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے دوستو. اس عشرے میں ان فضیلتوں کو دوستو مت چھوڑیے. اور اس عشرے میں دوستو آپ قربانی کا دوستو قربانی خاص طور پر جو میں نے رات کو دوستو درس میں کچھ چیزیں بطور دوستو تنبیہ کے طور پر یا ان دنوں کو لے کر دوستو آگاہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کچھ باتیں دوستو میں نے عرض کی تھی، وہ پھر اپنی باتوں کو میں دوہرا دیتا ہوں. دیکھیے کل دوستو ذوالحج کا چاند نظر آیا. اس چاند کے نظر آنے کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے قربانی کا جانور خرید کے رکھا ہے، جو بندھا ہوا ہے جن کا جانور، یا جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں قربانی میں، وہ یاد رکھیں ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد 10 ذوالحج تک وہ نہ اپنا بال کٹوائیں نہ اپنے ناخن تراشیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. اللہ کے رسول چونکہ قربانی کرتے تھے، آپ چاند دیکھنے سے لے کر 10 ذوالحج تک اللہ کے رسول قربانی کے بعد ہی اپنے بال بنواتے تھے، اپنے ناخن تراشتے تھے. ایک یہ چیز. اور دوستو دوسری چیز، اگر آپ نے قربانی کا جانور نہیں خریدا ہے، استطاعت ہے، تو یہ مت دیکھیے کہ قربانی سنت ہے واجب ہے. قربانی سنت ہے، ہاں قربانی سنت ہے واجب نہیں ہے، لیکن دوستو استطاعت ہے. تو محمد رسول اللہ نے عرفہ کے میدان میں صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے، ہر سال ہر گھر والوں پر تاکید کے ساتھ امام کائنات نے. اور ایک اللہ کے رسول کی حدیث کہ من وجد ساعتن لئن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. آپ نے فرمایا جو قربانی کا پیسہ جس کے پاس طاقت ہے، پیسہ پڑا ہوا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ عید کی نماز پڑھنے نہ آئے. ہاں ہم کیوں بھروسہ کریں محلے والوں پر کہ مجھے خریدنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ گوشت آئے گا. نہیں دوستو طاقت ہے تو آپ یہاں پر گوشت کی بات نہیں ہے، یہاں آپ کے دلوں کے تقوی اور نیت کو دیکھتا ہے رب العالمین کہ دیکھا میرا یہ بندہ میرے لیے جانور قربان کرتا ہے کہ نہیں، ایک جان کی قربانی عطا کرتا ہے کہ نہیں. اور اس جانور کے دوستو ایک ایک بال پر آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. اور دوسری چیز، جب قربانی کا جانور گھر میں آ جاتا ہے تو گھر کے فیملی ممبر کتنے خوش ہوتے ہیں، بچے ہیں، عورتیں کتنے خوش ہوتے ہیں کہ عید کے دن ہم اسے ذبح کریں گے. گھر کا ماحول بدل جاتا ہے. قربانی کا جانور، گھر کے ماحول میں خوشی پیدا کیجیے. کوئی جانور کھڑا کر دیجیے قربانی کا، کوئی جانور. آپ دیکھیے جانور جن کے گھروں میں نہیں ہوتا ان کے بچوں کے چہروں پہ کتنی اداسی ہوتی ہے. ہاں عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی مایوس بیٹھے رہتے ہیں کہ کہاں سے گوشت آ جائے ہمارے گھر پہ گوشت بن جائے، کہیں سے گوشت آ جائے ہمارے گھر پہ سالن بن جائے. ارے اللہ کے بندوں پیسہ پڑا ہے اٹھا کے لاؤ قربانی. ایک تو آپ رب العالمین آپ کی نیتوں کے مطابق اجر بھی عطا کر رہا ہے، ایک ایک بال پر اجر بھی ہے. اور دوسرے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے. آپ کے عورتوں میں دیکھیے کتنی خوشی، بچوں میں دیکھیے، اور اسی جانور کے ساتھ بچوں کے دوستو آپ کتنے لمحے جڑ جاتے ہیں، اس جانور کے ساتھ بچے کتنا کھیلتے ہیں، عجیب گھر کا ماحول بدل جاتا ہے اسی قربانی کی جانور کی برکت کی وجہ سے. تو دوستو قربانی کی طاقت ہے تو ضرور کیجیے. اور اس کے بعد قربانی کا جانور دوستو لانے کے بعد اپنی گلیوں کا خیال رکھیے، ان کی پاکی اور صفائی کا، گلیوں کو صاف ستھرا رکھیے. قربانی کا جانور یہاں سب مالداری لوگ ہیں، لوگوں جانوروں کا بھی حق ہے. صرف ہم دودھ دھونے کے لیے ان کو اپنے گھروں پر دوستو رسیوں سے باندھ کے رکھتے ہیں، دودھ دھونے کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں آوارہ. آپ دیکھیے اسی روڈ پر آپ فجر کی نماز ادا کرنے آتے ہیں، کتنا گوبر ہوتا ہے روڈ کے اوپر. ہاں اسی مسجد کے آنگن میں دیکھیے مسجد کی زمین پر رات کو گائے کتنا گوبر کرتی ہیں اور کتنی دوستوں کیچڑ ہوتی ہے، وہاں پر کتنا گندا ماحول ہوتا ہے. میں مالدار لوگوں سے کہوں گا، جو مالداری لوگ ہیں اپنے جانوروں کی حفاظت کریں. اگر وہ خریدتے ہیں، اس سے تجارت کرتے ہیں، اگر ان کی معیشت کا ذریعہ ہے تو ان کو کھلانا بھی انہیں آنا چاہیے، ان جانوروں کی حفاظت کرنا بھی آنا چاہیے. ورنہ کئی قربانی کا جانور مسلمان خرید کے گلیوں کو گندا کرتے ہیں، روڈ کو گندا کرتے
کرتے ہیں, جب خون سے نالیوں میں دوستوں خون بہتا ہے, غیر مسلم ہمارے اسلام کو دوستوں گالیاں دیتے ہیں, ہماری عید کو دوستوں برا بلا کہتے ہیں. تو دوستوں ایسا مت کیجئے. قربانی کی اگر طاقت رکھتے ہیں تو جانور لانے کے بعد جانور کو اس طرح ذبح کیجئے کہ نہ آپ کی گلی گندی ہو نہ دوستوں ماحول گندا ہو, اسلام کا نام دوستوں بنا رہے, شریعت کی دوستوں بیچ بنی رہے. اس کے بعد دوستوں آخری دوستوں چیز یہ ہے کہ جہاں آپ حصہ لے رہے ہیں وہاں آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو آدمی کسائی ہے کم سے کم دوستوں وہ نمازی ہونا چاہیے, نمازی ہونا چاہیے. بے نمازی انسان کس طرح قربان کرتا ہے, جانور کو بسم اللہ کہتا بھی ہے کہ نہیں, اسے قربانی کی دعا آتی بھی ہے کہ نہیں. دوستوں جہاں آپ حصہ لے رہے ہیں وہ دیکھیے کہ 5 وقتہ نمازی ہے کہ نہیں. میں اس آدمی کی قربانی کھاؤں, اس کا گوشت کھاؤں جو 5 وقتہ ہمارے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے. یہ چیز اپنے ذہنوں میں رکھیے. اور بہت پہلے ایسا ہم نے سنا ہے دوستوں, سنا ہے کہ عید کے قربان کے مسائل نہیں جانتے. ہم عید کی نماز پڑھ کے گھر پہنچے تو اس سے پہلے گوشت آ چکا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ عید کی نماز سے پہلے انہوں نے رات میں اٹھا کر جانور کو قربان کر دیا. محمد رسول اللہ نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کیا, آپ نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوئی, اس کی قربانی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا تو عید کی نماز کے بعد دوستوں آپ کو جانور قربان کرنا ہے. اور آپ جو حصہ لے رہے ہیں, جو آدمی حصے کے پیسے لے رہا ہے, جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس قربانی کا جانور, اس آدمی کا نمازی ہونا ضروری ہے. نمازی آدمی کے پاس اپنے حصے کے پیسے جمع کرو. اور دوستوں جانور اگر آپ خرید رہے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھیے. وہ جانور بھینگا نہ ہو, بھینگا تراس ہو, بینگا نہ ہو جس کا بینگا پن بالکل ظاہر ہو, وہ جانور لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو, وہ جانور دوستو ایسا بیمار نہ ہو جس کی بیماری بالکل آیا ہو, وہ جانور اتنا لاغر و کمزور نہ ہو جس کی ہڈیوں میں گودا و گوشت نہ ہو, جانور کے کان میں دوستو کٹا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے, سوراخ بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کا سینگ ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ خیال کر کے ان عیبوں کو دیکھ کر پھر قربانی کے جانور کو خریدیے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم موٹے تازے جانوروں کو خریدتے تھے کیونکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے. اور جانور جو کھسی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کھسی ہونا عیب ہے, کھسی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. جانور کھسی ہے تب بھی آپ اس کو قربانی کے لیے آپ اسے لے سکتے ہیں. قربانی کے بعد مسائل انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. دعا کرتا ہوں بار اللہ سے جو یہ عشرہ ہے اللہ رب العالمین اس عشرے میں بڑھ چڑھ کر اپنی عبادت کی توفیق دے, اس عشرے کی عظمت کو دل سے لگانے کی توفیق دے. رب العالمین اس عشرے میں لمحہ لمحہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ توفیق دے کہ ہم گزاریں. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ, جب خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولیستجب لکم ولتعالی اولا جل وذکر اللہ یعلم ما تصنعون.